السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر کیسر فاروق ہے، اور آج میں جس چیز کے بارے میں آپ سے بات کروں گا وہ ہے کہ منی فالج کا اٹیک کیا ہوتا ہے۔ منی فالج کا اٹیک یعنی کہ ٹرانزینٹ اسکیمک اٹیک، جو ہمارے دماغ کی طرف خون کی شریانیں جا رہی ہوتی ہیں، ان میں خون کے جمنے کی وجہ سے خون جو دماغ کو سپلائی کم ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے فالج کا اٹیک یا یہ منی اٹیک ہو سکتا ہے۔ منی اٹیک کو ہم ٹی آئی اے کہتے ہیں، اور جو فالج ہوتا ہے اسے اسٹروک کہتے ہیں۔ اگر یہ تھوڑے ٹائم کے لیے ہو، خون جمے اور پھر نکل جائے اور فلو خون کا بحال ہو جائے ساتھ ہی، تو اس سے ہم ٹی آئی اے لیبل کرتے ہیں۔ اسٹروک میں جو اس کے اپوزٹ ہوتا ہے کہ اس میں زیادہ ٹائم کے لیے خون جم جاتا ہے، اور سپلائی کم ہونے کی وجہ سے اس میں ڈیمیج زیادہ دیر کے لیے یا پرماننٹ ہو سکتا ہے۔ اور جو ٹی آئی اے ہوتا ہے اس میں تھوڑے ٹائم کے لیے، مطلب 24 گھنٹے کے اندر اندر جو ویکنس ہو یا کمزوری ہو ایک سائڈ کی، وہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ لیکن اسٹروک میں ایسا نہیں ہوتا، اس میں وہ پرماننٹ ڈیمیج ہو جاتا ہے، جو کہ زیادہ ٹائم لیتا ہے ریکور ہونے میں، ٹھیک ہونے میں۔ کچھ علامات ہیں، اگر آپ میں سے کوئی بھی نوٹس کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ جلد از جلد ایمرجنسی میں اپنے پیشنٹ کو یا ساتھ والے کو لے جائیں۔ اس میں ایک ٹرم یوز ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں بی فاسٹ۔ بی سے مراد ہے کہ اگر آپ کو بیلنس میں پرابلم آ رہا ہے، آپ کھڑے پراپر نہیں ہو رہے، ایک سائڈ پہ لڑکھڑا رہے ہیں، گر رہے ہیں، تو یہ ایک فالج کی یا ٹی اے اے کی علامت ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی آنکھوں میں نظر صحیح نہیں آ رہا، دھندلا نظر آ رہا ہے یا ڈبل نظر آ رہا ہے، تو یہ بھی فالج کی ایک علامت ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا فیس ایک سائڈ پہ ٹیڑھا ہوا ہوا ہے یا ایک سائڈ پہ کوئی زیادہ جھکاؤ ہے، تو یہ بھی فالج کی علامت ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے آرم یعنی کہ بازو، اے سے بازو ہے، اگر آپ کا بازو اگر آگے سامنے کرنے سے ایک سائڈ پہ گر جاتا ہے یا پراپر اٹھ نہیں پا رہا، یا ویکنس کمزوری کی ہو رہی ہے ایک سائڈ پہ زیادہ، تو یہ بھی فالج کی علامت ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی سپیچ یعنی کہ بولنے میں پرابلم ہو سکتا ہے، آپ پراپر بول نہ پا رہے ہوں، ورڈز لڑکھڑا رہے ہوں آپ کی زبان، تو یہ بھی ایک فالج کی علامت ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ٹی ہے، اس سے بنتا ہے کہ جب بھی ایسا کوئی سمٹم یا علامت نوٹ کریں تو جلد از جلد ہاسپٹل یا ایمرجنسی میں جانے کی کوشش کریں، تاکہ وہاں ڈاکٹر آپ کو دیکھے اور اس کے بعد آگے فردر پروسیڈ کرے۔ شروع میں ہم یہ کبھی بھی آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے کہ یہ ٹی آئی اے ہے یا یہ پھر فل فالج کا اٹیک ہے، تو اس لیے آبزرو کرتے ہیں، کچھ چیزیں دیکھتے ہیں۔ ٹی آئی اے بہت سارے لوگوں کو یہ پرابلمز آتے ہیں، لیکن وہ کیونکہ 24 گھنٹے کے اندر اندر ریکور ہو جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ایسا کوئی پرابلم ہمیں آگے نہیں ہوگا، تو یہ ایک غلط فہمی ہے۔ اگر ایسا کوئی اٹیک یا ایسی کوئی علامت آئے اور وہ ساتھ ہی ریزالو کر جائے، تو ہمیں اسے سیریسلی دیکھنا چاہیے، کیونکہ اس میں اگلے کچھ دنوں میں مکمل فالج کا اٹیک ہونے کا رسک بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اور بہت ساری چیزیں جن میں فالج کا اٹیک ہو سکتا ہے، جو رسک فیکٹرز ہیں، اس میں بلڈ پریشر کا زیادہ ہونا، اگر آپ کا بی پی کنٹرول میں نہیں ہے تو وہ یہ اٹیک کروا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی شوگر کنٹرول میں نہیں رہتی اور آپ کی شوگر لیولز جو ٹارگٹ رینج اس سے زیادہ ہیں، تو وہ بھی فالج کا اٹیک کروا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کولیسٹرول کے مسائل ہیں، آپ کا کولیسٹرول زیادہ رینج میں ہے، تو وہ بھی خون کی شریانوں کو بلاک کرنے کی ہمت کرے گا اور آپ کو فالج کا اٹیک کرا دے گا۔ تو اس لیے ضروری ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری اور چیزیں بھی ہوتی ہیں جو کہ فالج یا ٹی آئی اے کروا سکتی ہیں۔ اس کے لیے ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کا رسک فیکٹرز ان ساری چیزوں کے علاوہ کوئی اور تو نہیں ہے۔ اسموکنگ یا الکوہول انٹیک بھی ایک رسک فیکٹرز ہوتے ہیں جو کہ فالج یا ٹی اے کروا سکتے ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنا اور اپنے ساتھ والوں کا خیال رکھیں، اور ان علامات پہ اگر کوئی بھی ان میں سے کوئی نوٹ کریں تو اور ضرور اس چیز پہ خیال کریں۔ شکریہ۔